اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد حين نصبح ونمسي، وله الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الأهل والمال والولد والمعافاة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اے اللہ، گنہگار بندے بندیاں تیرے در پر التجا، دعا تجھ سے مانگنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں۔ حاضر ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا کر آئے ہیں، پیشانی جھکا کر آئے ہیں، ندامت و شرم لے کر آئے ہیں۔ اے کریم، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، حالات کی سختی یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے خفا ہے۔ اے اللہ، اگر تو ناراض نہ ہوتا تو دنیا کی قومیں یوں ہمیں اپنے قدموں کے نیچے کچل نہیں سکتی تھی۔ اللہ، ہماری بدعملی کے نتیجے میں تو ہم سے ناراض ہے، اور ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اے کریم، اپنے کرم سے ہمیں طاعت کے ذریعے عزت عطا فرما، عبادت کے ذریعے قوت عطا فرما، تجھ پر یقین کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ، تیرے آگے اسی طرح ضد اور اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے امی پیسہ دو، ماں نہیں دیتی، پھر مانگتا ہے، ماں ڈانٹ دیتی ہے، پھر ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے امی اگر آپ نہیں دیں گی تو پھر کون دے گا۔ بس ماں کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گی تو پھر کون دے گا۔ اللہ، ہم بھی تو تیرے بندے بندیاں ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، پریشان حال ہیں، بے چین اور مضطرب ہیں، حالات کی سختی کی وجہ سے دشواری محسوس کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں۔ ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا، تو نہیں رحم کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا۔ اے اللہ، تیری اتنی ساری بندیاں کھلے میدان میں تیرے نام پر جمع ہیں، اللہ تجھ سے امید لگا کر آئی ہیں، اپنے کرم سے سب پر رحمت کی نظر فرما، معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر شر کو دفع فرما، ہر خیر عطا فرما۔ اے اللہ، آج تک دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، صبح کو شام کو، تنگی میں آسانی میں، سفر میں حضر میں، جب بھی پکارا ہے تجھی کو پکارا ہے، اور ہر دم تو نے دستگیری فرمائی ہے۔ تو ہی مددگار ہے، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی کام بنانے والا ہے۔ اے اللہ، آج پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، پوری ملت اضطراب کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اے اللہ، جو ظالمانہ قوانین ہم پر مسلط ہو رہے ہیں تو ان کو دفع فرما۔ اے اللہ،
اس ملک میں اہل ایمان کو عزت و شان و شوکت عطا فرما، اس ملک سے نفرت کو دور فرما، سب کو مل جل کر رہنے والا بنا، ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی، اے اللہ سب کو محبت کا پیغام عام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما لے، ہماری مشکلات کے خاتمے کے لیے بہترین کوششیں انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ووٹ کی کوششوں کو بے انتہا کامیاب و مؤثر فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تو خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، نرم بستروں پر سو جا رہے ہیں، مگر ہمارے بھائی بہنیں آدھی سوکھی روٹی کو محتاج ہیں، 2 گھونٹ پانی کو محتاج ہیں۔ اے اللہ ماؤں کی گود میں ان کے بچے بچیاں جان دے رہے ہیں۔ اے اللہ ظلم اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ گزری ہوئی عید پر جب مسلمانان عالم اپنی بچیوں کے لیے بازاروں سے چوڑیاں خرید کر لا رہے تھے تو فلسطینی باپ اپنی بچیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر تلاش کر رہے تھے۔ بقرعید پر ہم نے جانوروں کی قربانی دی، انہوں نے اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اے اللہ اے اللہ ظالموں کی ہمت بڑھ رہی ہے اور مظلوموں پر ظلم بڑھ رہا ہے، اس ظلم کا خاتمہ صرف تیری ذات کر سکتی ہے۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما، تو ان کو غالب فرما، تو ان کو غالب فرما۔ اے اللہ تجھ کو تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، تجھ کو تیری اچھی صفات کا واسطہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں بھی بہت سی دشواریاں ہیں، تو ہی ان کو دور کر سکتا ہے، اپنے کرم سے امن و امان عطا فرما، عزت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، مسجدوں مدرسوں خانقاہوں اور ملی جماعتوں اور تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ یقیناً ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں اور ہم ان پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ اکڑ کر نہیں جھک کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، گنہگار ہیں مگر باغی نہیں ہیں۔ اے اللہ اقبالی مجرم بن کر آئے ہیں، اپنے کرم سے تو ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم فرما، جب وقت خاتمہ آئے کامل درجے کے ایمان پر ہمیں وفات عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جو جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ ہمارے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کو، ہمارے حضرت مولانا زین العابدین صاحب کو اور تمام ہمارے اکابر جو بیمار ہیں اللہ ان کو پوری صحت کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ امیر شریعت صاحب کا سایہ عافیت کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما۔ یہاں جو لوگ محنت اور کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما، سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خود نمائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ راتوں کو اٹھ کر تیرے آگے گرم آنسو بہانے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے۔ اے اللہ اے کریم آقا اس اجلاس کی محنتوں میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اپنے کرم سے سب کو قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ سب کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو عافیت عطا فرما، ہر شر سے، بیماری سے، پریشانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام نے تجھ سے کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت
وانت ارحم الراحمین، کہ تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس وقت ہم سب اور پوری ملت تجھ سے یہی کہہ رہی ہے کہ تکلیف پہنچ چکی ہے، مصیبت آ چکی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے حضرت ایوب کی تکلیفوں کو دور کیا، ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرما، ہمیں بھی قوت عطا فرما، آسانی عطا فرما۔ اللہ جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، ہمیں بھی مصیبتوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، انہی کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم اور ہمارے لیے خیر ہے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔